بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، 7 سالہ بچہ الائس کوساڈا، جس کی کہانی نے دنیا بھر کے والدین کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے اپنے بچوں سے بے خبر نہ ہوں، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، والدین نومولود بچوں کے ہر لمحے سے باخبر رہتے ہیں، مگر جو وقت گزرتا ہے والدین کی توجہ میں بھی کمی واقع ہونے لگتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کو کسی حد تک انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہی بچے اپنی ننھی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، کیونکہ بچوں کے پاس سامنے موجود خطرات کو بھانپنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہ ننھی جانیں ننھی سی خواہش کے لیے خود کو کسی خطرے کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ الائس کوساڈا، جو کہ اپنی دادی سے بہت مانوس تھا اور ہر ویکنڈ پر دادی سے ملنے اور ان کے پاس رہنے ٹمپا فلوریڈا آ جایا کرتا، دادی اور پوتا اپنے اس وقت کو خوب انجوائے کرتے۔ ان کا بیشتر وقت کھیلنے کودنے میں، جبکہ شام کا وقت کارٹونز دیکھنے میں گزر جاتا۔ الائس کوساڈا اپنی دادی کے گھر کے ہر کونے خدرے سے خوب واقف تھا۔ کوساڈا نے کبھی بھی گھر کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ الائس کی دادی ہر لمحے پوتے کے ساتھ رہتی کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر الائس کی عمر جب 7 سال ہوئی اور وہ خود کو سنبھال سکتا تھا، تو دادی نے بھی پوتے کو خود اعتمادی کے لیے کچھ وقت اکیلے ہی گزارنے کی اجازت دے دی۔ یہ اندھا اعتماد الائس کے لیے کیا ثابت ہوا، اس کو جان کر اس کی فیملی اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے نصیحت بن گیا۔ دادی نے پوتے کے لیے اس کا پسندیدہ ناشتہ تیار کیا۔ الائس نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فری ہو کر پوتے نے صحن میں کھیلنے کی اجازت طلب کی۔ دادی نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ جب تک کھیل کود لے میں بھی کچن کے کام سے فارغ ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی الائس صحن سے باہر کبھی نہیں گیا، اس لیے کھیل کود کر واپس آ جائے گا، مگر دوستوں قسمت کو کچھ آج اور ہی منظور تھا۔ الائس کوساڈا صحن میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر صحن کی دوسری جانب پڑے پلاسٹک ڈرمز پر پڑی۔ یہ ڈرمز اس کے لیے نئے تھے اور اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پیارے اور چھوٹے گھر ہوں جہاں بچوں کو کھیلنا چاہیے۔ الائس کوساڈا صحن سے نکل کر ان پلاسٹک ڈرمز تک پہنچ جاتا ہے۔ بچے نے ایک ڈرم کا ڈھکن کھولا۔ اس نے دیکھا کہ مختلف شاپنگ بیگ پڑے ہیں جو کہ مکمل طور پر گرہ لگا کر بند کیے گئے ہیں۔ الائس نے سوچا کیوں نہ وہ بھی ان شاپنگ بیگ کی طرح ان ڈرمز میں چھپ کر بیٹھ جائے تاکہ اس کی دادی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں، جس سے وہ بہت خوش ہوں گی۔ چنانچہ اس نے خود کو ڈرم میں چھپا لیا اور ڈھکن کو بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سینیٹیشن والوں کی گاڑی آ پہنچی۔ گاڑی نے ان ڈرمز کو اٹھایا اور ٹرک کے اندر انڈھیل دیا۔ الائس کوساڈا، جو کہ اب کچرے اور کوڑے سے بھری گاڑی میں جا پڑا، اپنے ارد گرد کوڑا دیکھ کر گھبراہٹ سے چیخنے لگا، مگر ٹرک کے انجن کی آواز کے سامنے اس معصوم کی آواز بری طرح دب کر رہ گئی۔ بچے کی تڑپ اور بے چینی اب خوف میں بدل چکی تھی، کیونکہ ٹرک ڈرائیور نے بٹن پریس کیا جس سے ایک پسٹن حرکت میں آیا، جس کا کام تمام کوڑے کو ایڈجسٹ کر کے مزید کوڑے کے لیے جگہ بنانا تھا۔ اس بٹن کو پریس ہوتے ہی مشین چل پڑی۔ اگر بچہ کوئی حرکت نہ کرتا تو اگلے لمحے بچے کا کیما بن جانا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کے بیک مرر میں کچھ حرکت محسوس کی۔ ڈرائیور نے اس حرکت کو کوئی اہمیت نہ دی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ایک بچے کے ہاتھ کا عکس نظر آیا۔ عکس دیکھنا تھا کہ ڈرائیور نے فوراً انجن بند کیا اور بھاگ کر ڈرمز کے پاس پہنچا۔ ٹرک ڈرائیور ٹرک میں کود پڑا اور روتے بھلکتے بچے کو اٹھایا، جو کہ خوف و ہراس سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ ڈرائیور نے بچے کو سینے سے لگایا اور یقینی موت کو زندگی میں بدل دیا۔ اسی دوران دادی بھی پریشان حال گھر میں صحن میں ہر طرف بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو چکی تھی۔ پھر دادی کی نظر کھڑکی کے سامنے کھڑے ٹرک اور اس کے ڈرائیور پر پڑی، ساتھ ہی ڈرائیور کے ساتھ چپکے اپنے پوتے کو کوڑے میں لت پت دیکھ کر اوسان خطا ہو گئی اور بھاگ کر ٹرک کے پاس پہنچی۔ دادی اس تصور سے ہی مر رہی تھی کہ اگر ڈرائیور بر وقت ایکشن نہ کرتا تو اس کا پوتا مکمل طور پر گرائنڈ ہو چکا ہوتا۔ دوستو، بچوں کو لے کر کبھی بھی ریلیکس ہونا ٹھیک نہیں، کیونکہ اکثر اوقات خود مختار بچے بھی خود کو کسی خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔